رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج سے واپسی پر آیت تبلیغ کے حکم خدا کے مطابق غدیر خم کے مقام پر لوگوں کو جمع کیا۔ خطبہ غدیر پڑھنے کے بعد حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور فرمایا: من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ خدایا اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اس خطبے کے بعد صحابہ نے آگے بڑھ بڑھ کر امام علی کو مبارکباد پیش کی، جس میں حضرت عمر بن خطاب پیش تھے، اور آپ نے حضرت علی کو امیر المومنین کے لقب سے خطاب کیا۔ رحلت پیغمبر کے بعد سن 11 ہجری میں آن حضرت نے وفات پائی۔ حضرت علی رحلت پیغمبر کے بعد 24 سال کی عمر میں امامت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ امام علی آن حضرت کی تکفین و تجہیز میں مشغول تھے کہ ایک گروہ نے سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا دیا۔ خلیفہ کے ساتھیوں نے امام علی سے بیعت لینے کے لیے ان کے گھر پر حملہ کیا، جس میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا زخمی ہوئیں اور ان کا حمل ساقط ہوا۔ اسی زمانے میں خلیفہ وقت کے حکم پر فدق کو حضرت فاطمۃ الزہرا سے چھین کر بیت المال میں شامل کیا گیا۔ تمام شیعہ اور بعض اہل سنت علماء کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اس وقت بخش دیا تھا جب آیت ذو القربہ نازل ہوئی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ جب خلیفہ کی جانب سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گواہوں کو رد کیا گیا اور فدق واپس کرنے سے انکار کیا، تو اس موقع پر حضرت فاطمۃ الزہرا نے مسجد نبوی کا رخ کیا اور وہاں پر ایک مفصل خطبہ دیا جو خطبہ فدقیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے میں آپ نے خلافت کو غصب کیے جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے انبیاء کے عرض نہ چھوڑنے پر مبنی خلیفہ کی بات کو سراسر قرآنی آیات کے خلاف ورزی قرار دیا، اور اس مقدمے کو قیامت کے دن خدا کی عدالت پر موکول کیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت زہرا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے ناراض ہوئیں اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی۔ ان کی وصیت کے مطابق حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے۔ سن 14 ہجری محرم میں حضرت عمر ساسانیوں سے جنگ کے لیے مدینے سے خارج ہوئے اور سرار نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ انہوں نے امام علی کو مدینے میں اپنی جگہ قرار دیا تاکہ وہ خود اس جنگ کی فرماندہی اپنے ذمے لیں، لیکن بعض صحابہ کے مشورے کے بعد انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور سعد بن ابی وقاص کو جنگ کے لیے بھیجا۔ حضرت عمر نے مرنے سے پہلے سن 23 ہجری میں اپنے بعد خلافت کے لیے 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، جس میں حضرت علی علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اس میں انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو تعین کنندہ شخص کا درجہ دیا۔ عبد الرحمن نے پہلے امام علی سے چاہا کہ کتاب خدا، سنت پیغمبر اور سیرت شیخین پر عمل کی شرط پر خلافت کو قبول کر لیں، لیکن آپ علیہ السلام نے سیرت شیخین کو قبول نہیں کیا اور جواب دیا کہ میں اپنے علم و استعداد و اجتہاد سے کتاب خدا و سنت پیغمبر پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن نے حضرت عثمان کو ان شرطوں کے ساتھ خلافت کی دعوت دی۔ انہوں نے قبول کر لیا تو انہیں خلافت مل گئی۔
اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔